السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ دیکھیے میں استغفراللہ پر جو ہے وہ بہت ساری بار ویڈیوز بنا چکی ہوں، اور ہر بار لوگ نئے طریقے کے سوال کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر میں ہمیشہ ویڈیو بناتی ہوں۔ دیکھیے ابھی بھی جو لوگ ہیں کامنٹ کر رہے ہیں کہ ہم استغفراللہ جو ہے 7 دن بھی پڑھا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، اور ہم پڑھ رہے ہیں 7 دن میں تو ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ تو دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں استغفراللہ پڑھتے ہیں، انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں نے جتنے لوگوں کو استغفراللہ کے بارے میں بتایا ہے اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت پاورفل ہے اور بہت زیادہ اس سے میریکلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو دیکھیں کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہوگی۔ میں نے بتایا ہے کہ استغفراللہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب لوگ سب سے زیادہ اس ٹائم میں یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس ٹائم میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بیماری، پیسہ، ان دو چیزوں سے بہت زیادہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، اور ان کو جو فائدے بتائے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے ہم استغفار کریں، ہم کیا کریں کہ ہمارا جو استغفراللہ ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں ہم جب استغفراللہ پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے، ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے لیے رزلٹ آنا شروع نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے، آپ کو کیا چینجز کرنا ہے، کیا آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو چینجز کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے 7 دن کے اندر ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں 7 دن کے اندر رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں، اور جو 7 دن کے اندر بولے نا کہ ہمارا مسئلہ ہی سالو ہو جائے، دیکھیں اللہ چاہے تو آپ کا مسئلہ ایک پل میں بھی سالو کر سکتا ہے، لیکن انسان کو بھی ایفرٹس لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بھی اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو رزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آپ کا جو ہے کام جو ہے وہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ استغفراللہ جو ہے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ملے گا کہ آپ کی جو لائف ہے وہ چینج ہو جائے گا، آپ کے ارد گرد کا ماحول چینج ہو جائے گا، آپ کے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا، آپ میں سکون ہی سکون کا ماحول ہوگا، اور استغفار کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ جب آپ استغفار کریں گے، آپ استغفراللہ کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، تو آپ کے جب دل میں سکون آئے گا تو آپ کی زندگی میں سکون جب آنا شروع ہوگا، جب آپ سکون سے رہیں گے تو آپ کے آس پاس کے ماحول میں بھی آپ کو سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، بخش طلب کرتے ہیں، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور آگے گناہ نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ہم استغفار میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں لائف میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہمارے گناہ ہی معاف نہیں ہو رہے، ہم گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور ہم غلطیاں بھی کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم استغفراللہ پڑھتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، استغفراللہ پڑھنے کے بعد گناہ کے کام کر رہے ہیں، یعنی موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یا ریلز دیکھتے ہوئے استغفراللہ کر رہے ہیں، ڈرامہ سامنے چل رہا ہے اور ہماری نظریں اس پر ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ہم تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، استغفراللہ کر رہے ہیں، تو اس سے دیکھیں آپ کو کیسے فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ استغفراللہ کا مطلب جو ہے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کے کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفراللہ بھی کرتے جا رہے ہیں، پھر استغفراللہ ہمارا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہا۔ آپ جو استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں استغفراللہ کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں اجازت چاہیے، تو دیکھیں یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ استغفراللہ تو گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی استغفراللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت استغفراللہ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے، یا آپ کو ایسے کوئی کام کرتے ہوئے جو گناہ کے کام ہیں، آپ کو اس ٹائم استغفراللہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ کو گناہ کے کام چھوڑ دینا ہے۔ گناہ کے کام جب تک نہیں چھوڑیں گے آپ کا استغفراللہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گھر کے کام کرتے ہوئے، آفس کے کام کرتے ہوئے، اپنے جاب کے کام کرتے ہوئے آپ استغفراللہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بیسک نیڈ ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس ٹائم اگر آپ بے خیالی کے ساتھ بھی استغفراللہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا قبول ہوگا۔ یہ ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، اس ٹائم آپ استغفراللہ کر رہے ہیں تو یہ تو گناہ کے کام اگر ہم اس میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا استغفراللہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے دھیان لگا کر استغفراللہ کرنا ہے، دھیان لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، رحمت برساتا ہے، بارشیں برساتا ہے، رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ بھی پریشان ہیں بیماری سے، رزق کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں استغفراللہ آپ کو پڑھنا کتنی بار ہے، تو آپ جو ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ صرف 100 بار بھی دھیان لگا کر 2 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں گے، اور پھر
اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آپ کا یہ 100 بار استغفر اللہ ڈیلی پڑھنا، لگاتار پڑھنا بھی آپ کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچا دے گا، جو آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں گے وہ جتنا آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ صرف دھیان کے ساتھ اگر آپ نے 100 بار یہ پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، آپ نے سکون کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے ارادہ کرا کہ آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے سارے دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر آپ جو ہیں بہت زیادہ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، آپ کی آزمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی، تو آپ جو ہیں استغفر اللہ کو اپنا ایسا معمول بنا لیں، آپ دن رات استغفر اللہ کرتے رہیں، آپ اپنی زبان سے صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، یعنی کہ آپ دوسرے کام بھی کریں، آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، باہر کے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں استغفر اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہیں 100 بار پڑھنے کے بعد آپ اپنے کاموں کے ساتھ استغفر اللہ کا ذکر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 1200 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 1500، 3000، یا آپ انلمیٹیڈ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ایسی تعداد بنا لیں جس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے کہ آج میں نے 1000 بار کمپلیٹ کر لیا تو کل بھی مجھے کرنا ہے۔ یہ 7 دن کا چیلنج، 10 دن کا چیلنج جو ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہماری 7 دن میں دعا قبول ہو ہی جائے گی۔ 7 دن کا چیلنج، 10 دن کا چیلنج لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے موٹیویشن رہے کہ ہم نے 7 دن کمپلیٹ کر لیا، ہم نے 21 دن کمپلیٹ کر لی، تاکہ ہماری جو ہے استغفر اللہ کی ایک ہیبٹ بن جائے۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ 7 دن پڑھا ہمارا کام ہو گیا۔ 7 دن، 10 دن، 15 دن کا چیلنج اس لیے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور پھر استغفر اللہ کے عادی بن جائیں، اور استغفر اللہ کرتے کرتے ہم جو ہے ہمیشہ کے لیے استغفر اللہ کو پکڑ لیں۔ وظیفہ جو ہوتا ہے ہم نے آج کرا، 7 دن کرا، وہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ کو تو ہمیں ساری زندگی کرنا ہے، اس لیے کہ 7 دن پہلے ہم کر کے دیکھیں، پھر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، پھر 7 دن میں ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، ہم نے کون کون سے گناہ کے کام چھوڑ دیے اور کون سے بچے ہوئے ہیں جو ہمیں چھوڑنا ہے، اس چیز پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے۔ پھر آپ کو ڈیلی 7 دن تک استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ گناہ کے کام پہلے دن سے ہی جب چھوڑنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 7 دن میں ہی آپ کو برکتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو رزق میں برکتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے جو کام ہوں گے وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دل میں جو سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ تہجد کے ٹائم اگر آپ استغفر اللہ پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ بینیفیشیل ہو جائے گا، آپ کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گا کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں 15 20 ہزار بار بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا جو تہجد کے وقت اگر آپ نے ایک تسبیح بھی کر لیا استغفر اللہ کی، کیونکہ تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں، اور اس میں اگر آپ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ڈبل فائدہ پہنچائے گا، اور آپ کے سارے کام جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ مطلب کہیں گے کہ اتنے میں نے وظیفے کرے، اتنا کچھ کرا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ایک استغفر اللہ نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اور یہ کوئی ہوا والی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف دوسروں کی اسٹوریز سن کر بتانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ استغفر اللہ کا جو ہے میرا خود کا اپنا 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ استغفر اللہ سے جو آپ ہوتے ہیں بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب دین کے قریب بھی کرتا ہے، آپ کے گناہ کے کام چھوٹ جاتے ہیں اور آپ کے اندر بہت زیادہ چینجز آتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کو آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نے استغفر اللہ کے فائدے دیکھ لیے، اور اگر آپ کو استغفر اللہ پڑھ کے کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ وہ کامنٹ میں آپ اپنی اسٹوری بتا سکتے ہیں۔